سعدیہ شیرازی ایران کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کی سب سے بڑی خاصیت انسانیت کا پیغام ہے۔ ان کا جنم شیراز کے شہر میں 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ انہوں نے نثر اور نظم، پروز اور پوئٹری دونوں میں کام کیا۔ ان کی 2 مشہور کتابیں گلستان اور بوستان ہیں جو آج بھی ہندوستان کے اسکولوں میں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور بھارت کا بچہ بچہ سعدی کی ان کتابوں کے ناموں سے واقف ہے۔ سعدی نے اپنی ان دونوں کتابوں کے ذریعے سے، اپنے قصیدوں کے ذریعے سے اور اپنے آئیڈیاز کے ذریعے سے دنیا کو یہ سمجھایا کہ انسان سے زیادہ اہم چیز اس سارے سنسار میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں آپس میں بھید بھاؤ کرنا، وہ دین کی وجہ سے ہو، قوم کی وجہ سے ہو، ملت کی وجہ سے ہو، وہ غلط ہے۔ ان کے تمام اشعار کا، ان کی تمام پروز کا جو تھیم ہے، جو موضوع ہے، وہ خود انسان اور انسانیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو ایک ایسا پیغام دیں جس کے ذریعے سے وہ اکٹھا ہو کر اس جہان کی ترقی کے لیے، اس میں بھائی چارے کے لیے اور برابری کے لیے کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے چھوٹے سے اسکول میں بھی ایک وقت میں گلستان سے پڑھائی شروع کی جاتی تھی، اور بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کا احساس دلایا جاتا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں سعدی کے ان اشعار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ سعدی نے باوجود اس کے کہ وہ 13ویں صدی عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی خیالات کے ذریعے سے ہم کو آج کی جمہوریت، آج کی ڈیموکریسی، یعنی جس میں عام آدمی کا رول، عام آدمی کا حصہ جو حکومت کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، اس بات کی طرف سعدی نے اپنے اشعار میں اس زمانے میں توجہ دلائی۔ وہ کہتے ہیں: رعیت جو بیخند و سلطان درخت، درخت اے پسر باشد از بیخ سخت۔ جان لو کہ جو عام رعایا ہوتی ہے، جو عام آدمی ہوتا ہے، وہ جڑ ہے، اور اس درخت کی کہ جس کو ہم بادشاہت کہیں، یعنی بادشاہت بغیر عوام کے، یعنی حکومت بغیر عوام کے، آج کی زبان میں کہیے تو کسی بھی دیش پر راج کرنا اس کے لوگوں کی حمایت اور اس کے لوگوں کے ساتھ دینے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور سعدی اس زمانے میں ہم کو اس بات کی طرف دھیان دلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعدی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان ایک ہے، اس کو ایک ہی مٹی سے، ایک ہی خمیر سے بنایا گیا ہے، اور وہ ایک ایسے شریر کی مانند ہے کہ جو ایک شریر ہے لیکن جس کے الگ الگ بدن کے حصے ہیں، اور اگر بدن کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو بدن کے دوسرے بھی تمام حصے اس سے متاثر ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر تجھ پر دوسروں کے غم کا، تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی کے نام سے یاد کیا جائے۔ انہوں نے بہت سی غزلیں بھی چھوڑی ہیں، بہت سے قصیدے بھی چھوڑے ہیں، لیکن قصیدہ جو عام طور پر بڑے لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، سعدی نے اسی قصیدے سے وہ کام لیا ہے جو بڑے بڑے نصیحت کرنے والوں نے اپنی نصیحت کے ذریعے سے کیا ہے۔ یعنی وہ بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ 4 دن کی سلطنت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو دکھ نہ پہنچا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا، اور ان کے سامنے انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
پیش آ، تبھی تو بادشاہت کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سادی کا وہ پیغام جتنا بامانی، جتنا میننگ فل ان کے زمانے میں تھا، شاید اس سے بھی زیادہ یہ پیغام آج کے زمانے میں ہمارے لیے مفید ہوگا، ہمارے لیے اہم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بنی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند، تمام انسان ایک ہی بدن کے حصوں کی طرح سے ہیں، اسی لیے ایک بدن کے حصے کو تکلیف پہنچے تو تجھ کو بھی اس تکلیف سے بے قرار ہونا چاہیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا سادی کو پڑھنا پڑھانا اور ان کے اس پیغام کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، تاکہ تمام دنیا ایک برادری کے، بھائی چارے کے رشتے میں بن جائے۔